بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج کا سب سے بڑا ایونٹ لاہور میں PTI کا پاور شو۔ میں اس جلسے کے بارے میں جو کچھ میں نے دیکھا سنا، تقریر وغیرہ، اس پہ تبصرہ لے کے حاضر ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جلسے کو کرنے کے لیے راولپنڈی یا اسلام آباد کا پہلے وینیو سلیکٹ کیا گیا، پھر یہاں پہ رکاوٹیں ڈالی گئیں، کبھی اجازت نہیں مل رہی جلسہ کرنے کی، پھر تحریک لبیک کو لا کے تو ان کو درمیان میں کھڑا کر دیا۔ غرض یہ کہ ایک پروگرام جو کہ یہاں پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہونی چاہیے کرنے کی، وہ PTI کو نہیں تھی، اور PTI کو بالآخر لاہور اپنا جلسہ شفٹ کرنا پڑا۔ لاہور ان اینی کیس ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس کے علاوہ لاہور کے لوگ پہلے بھی PTI کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لبرٹی چوک میں جس طرح عموماً اجتماع ہوا کرتا تھا، لوگ وہاں جمع ہو کے تو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھتے تھے، بڑی اسکرین کے اوپر، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ آج کا جلسہ بھی ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جلسہ گاہ میں تو جو لوگ تھے وہ تو نظر آ رہے تھے، صرف ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرف جہاں بھی دیکھیں انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے، اور کوئی ایک نقطے جیسی جگہ بھی کہیں خالی نظر نہیں آتی تھی۔ تعداد کیا تھی میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک واضح ہے کہ اس اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن جو تھوڑے بہت مناظر باہر کے دکھائے گئے، تو باہر اسٹیڈیم کے باہر اس سے زیادہ بڑا رش تھا، موجود تھے لوگ، اور بہت ساری دنیا جو کہ اسٹیڈیم میں اندر نہ داخل ہو سکی، وہ باہر اس انتظار میں تھے کہ تقریر سنی جائے۔ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ملک کی سب سے ہر دل عزیز جماعت ہے، اور عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اس کو عوام کی بے پناہ سپورٹ حاصل ہے۔ میں یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں آپ کہہ لیجئے کہ عمران خان جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے، لہٰذا وہ بات جو وہ کرتا ہے وہ بہت وزن رکھتی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، خلق خدا کی آواز ہے۔ لہذا جلسہ جو تھا اس کا نام رکھا گیا حقیقی آزادی جلسہ۔ آزادی تو تھی، آج رات 14 اگست شروع ہو گئی 12 بجے رات کو، اور اسی مناسبت سے یہ یوم آزادی سے اس کو جلسے کو منسلک کیا گیا۔ لیکن جو تھیم تھی وہ یہ کنوے کی گئی کہ آزاد تو ہیں، 75ویں سالگرہ ہے، لیکن یہ آزادی وہ آزادی نہیں ہے جسے ہم حقیقی آزادی کہہ سکیں، جو کلیتاً ایک آزاد ملک کی ہونی چاہیے۔ اس میں عمران خان نے جلسے میں اپنے مختلف باتیں کہ اس نے کہا 4 قسم کے خوف ہوتے ہیں، اور وہ خوف یہی ہیں جو کہ دنیاوی خوف ہیں، جن کی وجہ سے انسان عموماً ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ رب العالمین کی طاقت کو، اس کی سپورٹ کو، اس کی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے دنیاوی خداؤں کو، جو کہ در حقیقت کسی اہل نہیں ہوتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بہر صورت اس کی پوری کوشش یہ رہی کہ عوام میں جو آج بات چیت ہوئی، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ ان کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے، خوف ان کے دل سے نکالا جائے، کیونکہ 25 مئی کے جو واقعات جن کا اس نے حوالہ دیا، جس میں کہ انتہائی شرمناک طریقے سے اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کے اوپر انتہائی ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، بہت ظلم ڈھائے گئے، اس کی ویڈیوز بھی انہوں نے چلا کے دکھائیں۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہو کہ باہر وہ نکلیں تو ان کو شاید اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ملے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ اس نے واضح کر کے عوام کو بتائی، اور یہی ایک میسیج دینے کی کوشش کی
کہ یہ دنیاوی خداؤں سے مت ڈریں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، آج اگر کسی اور کی طاقت ہے تو کل کسی اور کی ہو سکتی ہے، اور پھر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ دو بہت ہی اہم نکات، ایک تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اس نے بات کی، اس نے کہا کہ تعلقات ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہونا یہی چاہیے۔ حقیقتاً جو آپ کی پالیسی ہے، فارن پالیسی، اس میں اتنا ڈائنامزم ہونا چاہیے کہ آپ تمام ممالک کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ کے اچھے تعلقات ہوں، دوستانہ ہو۔ اس میں بائی لیٹرلزم جو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک وقت میں رکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے بڑے تفصیلاً پیپر بھی لکھا تھا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں جو اس کے ترجیحات ہیں اس پہ توجہ کریں، اس کے اوپر فوکس کریں، اور جو آپ کے اختلافی پوائنٹس ہیں وہاں پہ وہ چھوڑ دیں، ان پہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ آپ کا اختلاف ہے، اس پہ آپ کی پالیسی اس سے مختلف ہے۔ اور اس طرح آپ تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک وقت پہ ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات دونوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، جبکہ ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں بہت کھینچا تانی تھی۔ تو یہی وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے جس میں کہ آپ دو ملک، تین ملک، چار ملک وہ آپس میں دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو سب کو دوست کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ امریکہ کے ساتھ بھی انتہائی دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ، لیکن اپنے ملک کے مفادات کی قیمت پہ نہیں، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور اون نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ۔ لہٰذا آپ اچھے تعلقات کسی کے ساتھ بھی رکھیں تو کی پوائنٹ یہی ہوگا کہ آپ اپنے مفادات کو، ان کا دفاع کرتے ہوئے، مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتنا بھی دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب امریکہ سے جتنا بھی پاکستان تعاون کر سکتا ہے کرے، لیکن بیسک پرنسپل یہی کہ ہم اپنے مفادات وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس میں مثلاً خطے میں اگر امریکہ یہ کہے کہ ہم دوستی اس لیے کہ آپ سے اس طرح کریں گے کہ آپ چائنا کا ساتھ نہ دیں، چائنا سے دوستی ختم کر کے ہمارے ساتھ ہو جائے، تو یہ ہمارے قومی مفادات کے خلاف ہے۔ یا وہ یہ کہیں کہ افغان طالبان کے خلاف ہمیں یہاں مدد کرنی شروع کر دیں تاکہ ہم افغان طالبان کو سبق سکھا سکیں، تو وہ ہمارے مفادات میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ چلا جائے گا اور ہم نے تو یہی رہنا ہے، اور افغان طالبان ہمارے ہمسائے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں خرابی پیدا کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جہاں آپ نے یہ ایک ایسا رستہ اختیار کرنا ہے جو آپ کو ٹکراؤ کی طرف نہ لے کے جائے، آپ کو اختلافات سے بچائے، اور آپ ان نکات پہ تعاون کریں جہاں آپ کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو۔ اب اس میں تعاون میں ان چیزوں میں بڑی ضرورت ہے کہنے کی۔ میں عمران خان کی ہمیشہ ایک چیز سے اتفاق نہیں کرتا، جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں۔ یہ پبلک میں تو پبلک واہ واہ کر لیتی ہے، لیکن زبان جو ڈپلومیٹک زبان ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوستی چاہتے ہیں برابری کی سطح پہ، ہم دوستی چاہتے ہیں جہاں ون ون سچویشن ہو، آپ کے ہمارے دونوں کے مفادات جو ہیں ان کا ٹکراؤ نہ ہو، وہ اچھی طرح آپ اپنے مفادات کا دفاع کر سکیں، ہم اپنے مفادات کا دفاع کر سکیں، یا اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ہم جتنا بھی آپ سے تعاون کر سکتے ہیں کریں گے۔ تو مقصد بات وہی ہے۔ پھر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فیصلے کرنے اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے، تو جب پارلیمنٹ بنے گی جس میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی، وہاں آپ فیصلہ کرائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دینے، تو آپ پارلیمنٹ کی طرف سے میسیج دیں، امریکہ اس کو سمجھے گا، ساری دنیا سمجھے گی کہ یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے۔ تو ایک یہ کہ بڑا اچھا انہوں نے یہ کنوے کیا اور بڑی انفیکٹولی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی اور تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سازشوں کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان، یہ جو آج سازش ہو رہی ہے پاکستان میں موجودہ حکومت جو کر رہی ہے، وہ بہت محنت کر لی اس چیز کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کا اور پاکستان کی فوج کا ٹکراؤ کروا دیا جائے، ایک آپس میں ایک کنفرنٹیشن ہو جائے، جس سے کہ افواج پاکستان یہ محسوس کریں کہ تحریک انصاف پاکستان آرمی کے شہداء کی قدر نہیں کرتی، تحریک انصاف پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کی پرواہ نہیں کرتی، سو ہر طرح کی برائی۔
اس پہ انہوں نے بار بار کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کروں، میں نے تو اس کا انجام دیکھا ہوا ہے، مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی کنفرنٹیشن فوج کے ساتھ ہوئی، اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہی ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہیں. سو آپ اگر کنفرنٹیشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی قومی فوج جو ہے اس کی کنفرنٹیشن آپ عوام کے ساتھ کروا رہے ہیں. تو اس نے بار بار کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ اپنی کلپس بھی سنائی پرانی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کو اپنی مضبوط فوج کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ملک کا دفاع کمزور ہوگا، اور آپ بیٹھے حکومت کریں بھی تو ایک کمزور دفاع کے ساتھ آپ کی حکومت ہوگی کیا. تو بڑا انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کنفرنٹیشن والے خیال کو یہ دور کرنا ہے. پھر انہوں نے سازش میں یہ بھی ذکر کیا کہ جو اور وہ ویڈیوز چلائیں کہ افواج پاکستان کے خلاف پی ایم ایل این کے لیڈرز نے بڑی بڑی بکواس کی ہوئی ہے، بہت بہت فضول باتیں کی ہوئی ہیں. اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ شہباز گل یا کسی اور نے کوئی بات کی تو وہ اتنی سخت نہیں، اتنی تکلیف دہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قانون جو ہے وہ سب کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرے. حقیقی آزادی کے بارے میں انہوں نے جو بات چیت کی، عوام کو شعور دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ انہوں نے آزادی کی نعمت کو کیسے سنبھالنا ہے. اس کے علاوہ پھر نیشنل اینتھم وغیرہ پڑھا گیا اکٹھے سارے لوگوں کے ساتھ. وہ ایک اچھا جیسچر تھا جہاں آپ نے ایک پاکستانیوں کو ایک قوم کی شکل میں پیش کیا دنیا کے سامنے کہ وہ اکٹھے ہو کے اپنا نیشنل اینتھم پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک لیڈر کی طرح آپ نے اپنے لوگوں کو وہاں سے بڑا آرام سے رخصت ہونے کو کہا کہ جلدی نہیں ہے، میں یہیں کھڑا ہوں آپ کے لیے، آپ آرام سے یہاں سے رخصت ہوں اور بھگدڑ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک فادر فگر نے جس طرح کرنی تھیں وہ کی، اور اس نے کہا کہ میں جو بہتری چاہتا ہوں یا میں جو آپ لوگوں کو شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک فادر فگر ہو، ایک والد ہے، وہ اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میسیج بڑا ایفیکٹو تھا، اور ایک رستہ جو متعین انہوں نے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب میں باہر نکل رہا ہوں عوام سے رابطے کے لیے، اور اس کے لیے میں سندھ میں بھی جاؤں گا، اسلام آباد، فیصل آباد، مختلف جگہوں پہ جلسے کروں گا، اور اس طرح میں ریچ آؤٹ کروں گا عوام کے ساتھ، اپنا رابطہ دوبارہ اسٹیبلش کروں گا. اور عوام کو اس کے ساتھ جو رابطہ کرنا ہے یا جو تعلق اسٹیبلش کرنا ہے دوبارہ، اس کا مقصد بنیادی طور پہ وہی شعور بیدار کرنا اور لوگوں کو موبلائز کرنے کا ہے. اور پھر پاور شو ہے، ڈیمانسٹریشن ہوگی پاور کی. اگر پورے پاکستان میں جہاں بھی عمران خان جاتا ہے اسی طرح کے جلسے ہوتے ہیں تو پھر آپ یقین رکھیے کہ لازماً اس ملک میں اگر کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہی وہ پاور شو ہے، یہی وہ چیز تھی جو وہ میرا خیال ہے ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے، جو بڑا ایفیکٹولی ڈیمانسٹریٹ کی گئی. اور لازماً جو ایڈورسریز ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، قابض ہیں، ناجائز حکومت جو آج موجود ہے، ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.